قال لكن في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 1 جنوری 2021 جمعہ کا دن. ایام فاطمیہ ہے. پوری دنیا اس وقت کووڈ-19 اس وبا میں مبتلا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں موجود تھے. تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وبا تھی، کلیمٹی تھی. تو اس وقت افلاطون کے ذمہ لگایا کہ لوگوں کا علاج کیا جائے. رسول اللہ نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس وقت اس علاقے کے جتنے لوگ تھے اس وبا میں، اس بیماری میں، ان سب کا انتقال ہو گیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گئے، بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر دعا کی کہ پروردگارا، اگر میری امت میں کوئی ایسی وبا، کوئی ایسی بیماری آئے تو اس کو بچا لے. تو آپ سجدہ میں ہی تھے، آپ کی مناجات جاری تھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا بھیج کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول اکرم کے پاس بھیجا. تو آئیے مل کر یہ دعا پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اور ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلہ اور صدقے سے تمام انسانوں کو اور خصوصاً امت محمدی کو حضرت فاطمہ الزہرا کے محبین اور شیعوں کو اور ہمارے جاننے پہچاننے والے جنہوں نے ہمارے ذمہ دعا لگے اور یہ آج جو اہتمام کیا گیا ہے، پروردگار ان تمام مومن مومنات کو جو کووڈ-19 میں مبتلا ہے ان کو بھی شفا دے اور باقی مومن مومنات کو اس وبا سے محفوظ رکھے. اس دعا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اور اللہ سے جو ہے وہ ہم التجا کریں، اللہ ہمیں امان دے، بچا لے اس وبا سے. اور اگر ممکن ہو تو آپ اپنے یا اپنے گھر والوں کے لیے کوئی بھیڑ، کوئی بکرا وہ بھی ذبح کر دیں صدقے کے طور پہ، تاکہ خداوند متعال آپ کی اس قربانی کو، اس دعا کو منظور و مقبول فرمائے. اور بار بار یہ الفاظ آئیں گے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ 3 مرتبہ، اور اس کے بعد الامان و الامان و الامان. تو انشاءاللہ سب سننے والے جو ہے وہ میرے ساتھ ان الفاظ کو ریپیٹ کریں گے، پڑھتے رہیں گے. آئیے مل کر یہ دعا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے وسیلہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کے حفظ و امان کے لیے بھیجی ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك بأسمائك يا مؤمن يا محيمن يا عزيز خلصنا من الطاعون والوباء يا الله يا الله يا الله الأمان والأمان وهو الأمان
يا خالق يا رازق يا دائم خلصنا من الطاعون والوباء. يا الله يا الله يا الله، الأمان والأمان والأمان. يا ذا النعمة الصابغة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا الحجة الناطقة، خلصنا من الطاعون والوباء. يا الله يا الله يا الله، الأمان والأمان والأمان. يا مالكا لا يرام، يا عزيزا لا يضام، يا كائما لا ينام، خلصنا من الطاعون والوباء. يا الله يا الله يا الله، الأمان والأمان والأمان. يا دائما لا يذول، يا عالما لا ينسى، يا باكيا لا يفنى، خلصنا من الطاعون والوباء. يا الله يا الله يا الله، الأمان والأمان والأمان. يا حيا لا يموت، يا صمدا لا يطعم، يا غنيا لا يفتقر، خلصنا من الطاعون والوباء. يا الله يا الله يا الله، الأمان والأمان والأمان. يا أرحم من كل رحيم، يا علم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، خلصنا من الطاعون والوباء. يا الله يا الله يا الله، الأمان والأمان والأمان. يا من هو في سلطانه قوي، يا من هو في ذاته قديم، يا من هو في علمه محيط، يا من هو في عظته لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في ملكه غني، خلصنا من الطاعون والوباء. يا الله يا الله يا الله، الأمان والأمان والأمان. يا من هو إليه يهرب العاصون، يا من هو عليه يتوكل المتوكلون، يا من هو يرغب إليه الراغبون، يا من هو إليه يلتجأ الملتجعون، يا من هو إليه يفزع المذنبون، خلصنا من الطاعون والوباء. يا الله يا الله يا الله، الأمان والأمان والأمان. وأسألك بأسمائك، يا عالم يا قائم، يا حاكم يا قاسم، يا عفو يا غفور، يا شكور يا صبور، يا ودود يا رؤوف، يا غيور يا قيوم، يا سميع يا سريع، يا رفيع يا شفيع، يا بديع يا واسع، يا مقسط يا حفيظ،
يا مغيث يا مقيت يا محيي يا مميت خلصنا من الطاعون والوباء يا الله يا الله يا الله الأمان 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 يا خالق النور يا نورا قبل كل نور يا نورا بعد كل نور يا نورا فوق كل نور يا نورا مع كل نور خلصنا من الطاعون والوباء يا الله يا الله يا الله الأمان الأمان والأمان يا من هو قوله حق يا من هو ذكره هلو يا من هو أنسه لذيذ يا من هو ملكه قديم يا من هو عطاؤه شريف يا من هو فعله لطيف يا من هو أمره حكم يا من هو عذابه عدل خلصنا من الطاعون والوباء يا الله يا الله يا الله الأمان الأمان والأمان يا من هو في الأمور قدرته يا من هو في القبور فضله وقضاؤه يا من هو في القيامة حكمه يا من هو في موقف هيبته يا من هو في العقوبة عدله يا من هو في النار عذابه يا من هو في الجنة رحمته خلصنا من الطاعون والوباء يا الله يا الله يا الله الأمان 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 اللهم إني أسألك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا من هو أرحم الراحمين خلصنا من الطاعون والوباء يا الله يا الله يا الله الأمان الأمان والأمان اللهم إني أسألك بحق هذه الأسماء أن تصلي على محمد وآل محمد يا من هو أنت الذي نجيت إبراهيم من النار وجعلتها بردا وسلاما يا من هو أنت الذي كشفت الضر عن أيوب ووهبت له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندك وذكرى للعابدين يا من هو أنت الذي نجيت يونس من بطن الحوت إذ نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من هو أنت الذي سمعت نداء زكريا ووهبت له في الكبر غلاما ذكيا يا من أنت الذي مننت على موسى وهارون ونجيتهما وقومهما من الكرب العظيم يا من هو أنت الذي أخرجت يوسف من الجب والسجن يا من هو أنت الذي رددت يعقوب بصره بعد
أن أبيضت عيناه من الحزن يا من هو أنت الذي نجيتنا شر الطاعون والوباء وآفات الدنيا وتجيرنا من عذاب القبر وتنقذنا من سؤال القيامة وسلمنا من النار وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. میرے اللہ تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لمحات کا جب آپ کے دشمن آپ پہ حملے کرتے تھے، جب آپ کے نازنین جسم سے خون بہ رہا ہوتا تو اس وقت ان کی چھوٹی سی بیٹی فاطمہ تو زہرا دوڑ کے آتی، بابا کے زخموں پر مرہم لگاتی، ان کو تسلی دیتی، ان کے دشمنوں کو للکارتی۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہونے لگا، رسول اللہ بی بی کے سرہانے آئے اور کہا خدیجہ تم نے آج تک کچھ نہیں مانگا، میرا دل کرتا ہے کچھ مانگو میں عطا کروں۔ بی بی کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اے نبی خدا مجھے لگتا ہے میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، بس جاتے جاتے دو التجائے ہے، اگر ممکن ہو تو پورا کر دینا۔ رسول اکرم فرماتے ہیں خدیجہ بولو کیا چاہتی ہو؟ اس ملکہ دولارہ بی بی نے فرمایا اے نبی خدا جب میری موت ہو جائے تو اپنی عبا میرے کفن کے طور پہ مجھے عطا کرنا۔ رسول اللہ رو دیے، کہا ضرور پوری کروں گا، اور پوچھا دوسری خواہش کیا ہے، دوسری وصیت کیا؟ حضرت خدیجہ کبھی رسول اللہ کے رخ انور پہ نگاہ کرتی ہیں اور کبھی در کی طرف۔ کچھ دیر کے بعد ان کی معصومہ بیٹی آنے لگی تو بی بی رو کے کہتی ہے اللہ کے نبی میری ایک ہی بیٹی میری زہرا کا خیال رکھنا، کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے، کوئی زخم نہ دے، کوئی تازیانے نہ مارے، کوئی کوڑے نہ مارے۔ رسول اللہ نے وعدہ فرمایا خدیجہ میں کوشش کروں گا، فاطمہ جیسے آپ کی بیٹی ہے ویسے ہی میری بضعۃ منی، میرا جگر کا ٹکڑا، میرے دل کا ٹکڑا، میرا سرور، میری اولاد کی ماں، میرا وعدہ ہے میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ عزیز و مدینہ میں آئے، امام علی علیہ السلام سے جب حضرت زہرا کی شادی ہونے لگی، وہی وصیت رسول پاک علی علیہ السلام سے کرتے ہیں، یا علی میرے زہرا کا خیال رکھ، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی اذیت نہ پہنچے۔ یہی وجہ ہے
رسول اللہ نے بار بار فرمایا، امت کو بتایا، فاطمہ تو بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا دل ہے، میری رسالت کا حصہ ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، جس نے میری فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی اور اللہ کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اس نے اللہ کو راضی کیا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک ذاکر کے خواب میں آئے اور کہا تو میری مصیبت نہیں پڑتا۔ وہ ذاکر کہنے لگا، مولا میں تو بہت بار آپ کے زہر سے شہید ہونے کی، مسموم ہونے کی اور آپ کے جنازہ پر تیر لگنے کی مصیبتیں پڑی ہے۔ کہا ذاکر وہ مصیبت جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں پڑتے۔ کہا مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ امام حسن علیہ السلام رو رو کے کہتے ہیں، مدینہ کی گلی تھی، گلی کا موڑ تھا، میں دیکھ رہا تھا مسلمان آئے، لکڑیاں جمع کی ہمارے دروازے پہ، آگ کے شعلے بلند ہوئے، در کے پیچھے میری اماں زہرا تھی، جلتا ہوا در مسلمانوں نے میری ماں زہرا پہ گرایا۔ میری ماں اٹھتی تھی، مسلمان تازیانے اور کھوڑے مارتے تھے، میری اماں کی پسلیاں ٹوٹی، میرا بھائی محسن شہید ہوا، یہ مصیبت مجھے کبھی نہیں بھولتی۔ عزیزانو، یہ تو امام حسن علیہ السلام جن کے لیے سب سے بڑی مصیبت حضرت زہرا کا زخمی ہونا تھا۔ وہ صدیقۃ الکبریٰ بی بی خود اپنے الفاظ سے بار بار بابا کی قبر پہ جب بھی جاتی تو گریا کرتے ہوئے فرماتی تھی، صبحت علی مصائب لو انہا صبحت علی مسرنا لیا، بابا آپ اپنی زہرا کو دے، تو امت کو وصیتیں کرتا رہا میری زہرا کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، بابا تیرے بعد میری پسلیاں توڑ دی گئی، میرا در جلایا گیا، مجھے کوڑے مارے گئے، بابا وہ کون سی مصیبت ہے جو مجھ پہ نہیں ڈھائی گئی؟ اگر وہ سیاراتوں پہ آتی تو وہ سفید دنوں میں بدل جاتی، اگر سفید دنوں پہ آتی وہ سیاراتوں میں بدل جاتی۔ وہ بابا جو اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے تھے، یقیناً رسول اللہ کی قبر ہل جاتی ہوگی، رسول اللہ بے چین ہوتے ہوں گے جب میرے مولا علی علیہ السلام بیوی کو دفن کرنے لگے، آدھی رات کا وقت تھا، علی تنہا تھے، زہرا کو لحد میں اتارنے کے بعد منہ کیا تھا رسول اللہ کے مزار کی طرف اور رو رو کے کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ میں بھی مظلوم ہوں لیکن آپ کی بیٹی بہت بڑی مظلومہ ہے، میں شرمندہ ہوں، تیری امت ظلم کرتی رہی اور میں زہرا کو نہ بچا سکا۔
اے اللہ کے حبیب، اب آپ کی بیٹی آپ کے قریب آ گئی ہے، آپ ان سے پوچھئے گا کس طرح انہیں خالی لوٹایا گیا، کس طرح انہیں جھٹلایا گیا، کس طرح ان کا درجہ لایا گیا، کس طرح میرے گلے میں رسیاں ڈالی گئی، کس طرح ہمارا حق غصب کیا گیا۔ میرے اللہ تجھے واسطہ دیتے اس مظلومہ بی بی کا، اے اللہ ہمیں حضرت فاطمہ کے شیعوں اور محبین میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں بی بی کی شفاعت نصیب فرما۔ میرے اللہ جس طرح تو نے اس بی بی کو کوثر بنایا ہے، ہماری زندگیوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے کاموں کو، ہماری دعاؤں کو اے اللہ کوثر میں بدل دے۔ اے اللہ اس کو کثیر بنا دے، انفینٹ بنا دے۔ اے اللہ روز محشر اس بی بی کی ہمیں شفاعت نصیب کرنا۔ میرے اللہ اس بی بی کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح اور بی بی کا محب اور شیعہ بنا۔ پروردگار اس بی بی کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کے یاران و انصار میں شامل فرما۔ میرے اللہ جو مومنین و مومنات کورونا میں مبتلا ہیں، بیمار ہیں، ان کو ان بی بی کے زخموں کا واسطہ شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما۔ اے اللہ اس مظلومہ بی بی کے شہر مدینہ کی اور بی بی کے مظلوم بیٹے حسن و حسین کی زیارت نصیب فرما۔ میرے اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے اللہ ہمارے افکار کو، ہماری گفتار کو، ہمارے کردار کو بی بی کے افکار اور گفتار اور کردار پر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ تمام مومنین و مومنات جو اس وقت یہاں پر حاضر ہیں، ان کی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما۔ جو مومن و مومنات حاجات رکھتے ہیں میرے اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما، اور خصوصاً ان مومنین و مومنات کی بخشش فرما جن کے ہم نام لے رہے ہیں: زرین عباس، انیس بطول، حسین، امتیاز عالم، انصار زہرا، ابو الفضل العباس، غضنفر عباس، پرویز بختیار، شاہدہ خاتون، گلریز سعید، سرفراز حسین، شاہد رضا، گل شیر خان اور ان کی بیوی مبید اصغر اور ان کی وائف، میرے اللہ جن مومن و مومنات کے نام لیے ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ میرے اللہ اس وبا سے، اس بیماری سے ہم سب کو اور انسانوں کو محفوظ فرما۔ پروردگار ہماری اولادوں کو، ہمارے کاموں کو باقیات و صالحات میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، آخرت کی سختی سے محفوظ رکھنا، دنیا میں بھی ہمارے چہرے
عالم برزخ میں بھی اور روز محشر میں بھی نور سے چمکتے ہوئے ہمارے چہرے ہوں، اور ہمیں مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں میں شمار کرنا۔ پروردگار ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے تمام مرحوم مومنات اور خصوصاً حاضرین کے مرحومین اور ہمارے والدین کی بخشش کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و اهدنا الصراط